نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علی علی نعرہ حیدری حیدری. غطینی بہی فاتحته بالکساء الیمنی فغطیته بہی وسرت انظر الیہ وإذا وجهه یطلع له كأنه البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ فما كانت الا ساعة وإذا بولدی الحسن علیہ السلام. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتأذن لی ان ادخل معک تحت الکساء قال وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوضی قد اذنت لک فدخل معه تحت الکساء فما كانت الا ساعة وإذا بولدی الحسین علیہ السلام. قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال لی یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ فقلت نعم ان جدک واخاک تحت الکساء فدان الحسین نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا من اختارہ اللہ اتأذن لی ان ادخل معکما تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا شافع امتی قد اذنت لک فدخل معہما تحت الکساء فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی بن ابی طالب وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت وعلیک السلام یا ابا الحسن ویا امیر المؤمنین فقال یا فاطمة انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ اخی وابن ام رسول اللہ فقلت نعم ها هو مع ولدیک تحت الکساء فاقبل علی نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتأذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال له علیک السلام یا اخی ویا وصی وخلیفتی وصاحب اللواء قد اذنت لك فدخل علی تحت الکساء ثم اتیت نحو الکساء وقلت السلام علیک یا ابتہ یا رسول اللہ اتأذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا بنتی ویا بضعتی قد اذنت لك فدخلت تحت الکساء فلما اکتملنا جمیعا تحت الکساء اخذ بی رسول اللہ بطرفی الکساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آدهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سمعا مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟
فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومادن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهابط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سمعا مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي نزم والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اب میں دعوت دیتا ہوں میں بارگاہ جناب سیدہ میں چھوٹے ذاکر دعائے توسل کے لیے. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك وتوجه إليك بنبيك نبي الرحمن محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمن يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا سني يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله
وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا سني يا علي بن حسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا سني يا موسى بن جعفر أيها القاسم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا سني يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا وجه الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله
وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا سنيالي ابن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله قدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا محمد يا أسد بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. والخلف الحجة يا وسي الحسن والخلف الحجة أيها القائم منتظر مهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا سادتي ومالي إني توجهت بكم أئمتي ليهدة اليوم فكري حاجة إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوني عند الله وتنقذوني من ذنوبي عند الله وإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا عبد الله صلى الله عليه أجمعين ولأنا الله ظالميهم من الأولين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد. شكرا. بسم الله. اللهم صل على محمد. بسم الله. بسم الله. بسم الله. اللهم كل وليك وليك حجة ابن الحسن حجة بن حسن صلواتك عليه ولا أبا في هذه الساعة
Ya Arhamar Rahimin. ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. علی علی نعرہ حیدری، 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 بلندر صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ. ہائے در جل چکا ہے یوسف زہرا کب آؤ گے، زہرا صدا دیتی ہے مولا کب آؤ گے. اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہم جل لولیک الفرج، اللہم جل لولیک الفرج. زخمی ہے فاطمہ ٹوٹی ہے پسلیاں، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. دے کر صدائے آپ کو، دے کر صدائے آپ کو لیتی ہے ہجکیاں، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. پہلو شکستہ ہو گیا جلدی سنبھال لو، بنت نبی کو آگ سے آ کر نکال لو. مولا تمہاری دادی ہے، مولا تمہاری دادی ہے، شولوں کے درمیان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. زخمی ہے فاطمہ ٹوٹی ہے پسلیاں، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. دیکھا تو ہوگا ظلم نگاہ ہے امام سے، بیٹوں کے سامنے کبھی لوگوں کے سامنے. کھائے نبی کی بیٹی نے، کھائے نبی کی بیٹی نے در کہاں کہاں، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. زخمی ہے فاطمہ ٹوٹی ہے پسلیاں، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. افضل جو ابو تراب ہے کل کائنات سے، خیبر کو فتح جس نے کیا اپنے ہاتھ سے. وہ شیر کبریا کہاں، وہ شیر کبریا کہاں، اور رسیاں کہاں، یا صاحب الزمان. مادر کا چہرہ تکتی ہے حسرت سے بار بار، زینب کے ساتھ ساتھ ہے کلثوم بے قرار. چہرے پہ نیل دیکھ کے، چہرے پہ نیل دیکھ کے روتی ہے بیٹیاں، یا صاحب الزمان. ایک زلزلہ سا طاری تھا قبر رسول پر، ظالم نے ایسا ہاتھ اٹھایا بطول پر. بکھری زمیں پہ ٹوٹ کے، بکھری زمیں پہ ٹوٹ کے
زہرا کی بالیاں یا صاحب الزمان کس دن ظہور پاگے اے ابن فاطمہ بتلا رہی ہے زہرا کی یہ زیر در صدا یثرب میں تم نے دیکھی ہے یثرب میں تم نے دیکھی ہے زخموں سے چورما یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان ہر دشمن بطول کو ٹکڑوں میں بانٹ دو تم کو قسم حسین کی وہ ہاتھ کاٹ دو جس ہاتھ کا ہے بی بی کے جس ہاتھ کا ہے بی بی کے رخسار پر نشان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان زخمی ہے فاطمہ ٹوٹی ہے پسلیاں یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان اللہم اجل لولیک الفرج یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان بلند تر صلوات درود پڑھیے گا مولانا زہرا اجڑ گئی ہے بابا تمہارے بعد بابا تمہارے بعد کیسی جفا ہوئی ہے کیسی جفا ہوئی ہے بابا تمہارے بعد بابا تمہارے بعد امت نے بابا آپ کی کیسا سلا دیا بابا تمہارے بعد میرا گھر جلا دیا شعلوں سے روشنی ہے شعلوں سے روشنی ہے بابا تمہارے بعد بابا تمہارے بعد دربار میں لین کے بلایا گیا مجھے روتی تھی میں تو ہنستے تھے وہ اور زور سے یہ کیسی بے بسی ہے یہ کیسی بے بسی ہے بابا تمہارے بعد بابا تمہارے بعد بابا بھرے مدینے میں کوئی نہیں میرا امداد مانگتی رہی سب سے ہی فاطمہ ہر کوئی اجنبی ہے ہر کوئی اجنبی ہے بابا تمہارے بعد بابا تمہارے بعد حسنین رو کے پوچھتے تھے جب یہ ماجرا بتلاتی کیا میں ان کو کہ بابا ہوا ہے کیا
اب ایسی زندگی ہے، اب ایسی زندگی ہے بابا تمہارے بعد، بابا تمہارے بعد۔ سب سے بڑا یہ ظلم بھی ظالم نے کر دیا، حیدر کے سامنے مجھے درا لگا دیا۔ یہ کیسی دشمنی ہے، یہ کیسی دشمنی ہے بابا تمہارے بعد، بابا تمہارے بعد۔ مسلم نبی کی قبر لرزتی ہے آج بھی، آواز قبر زہرا سے آتی ہے جس گھڑی، زہرا اجڑ گئی ہے، زہرا اجڑ گئی ہے بابا تمہارے بعد، بابا تمہارے بعد۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، جی کریں سلام کریں، جزاک اللہ، بسم اللہ۔ اب میں ملتمس ہوں علامہ جناب ڈاکٹر تصور حسین حسینی صاحب سے کہ ممبر پہ آ کر جناب سیدہ کے مصائب اور فضائل عرض کریں۔ بسم محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الصمد الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ صل على محمد وآل محمد۔ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على وصيه وبذيره ووارث علمه علم الأولين والآخرين يا سب الدين أمير المؤمنين زوج فاطمة الزهراء والد الحسن والحسين سيد الأوصياء علي بن أبي طالب عليه السلام۔ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، صدق الله العلي العظيم۔ دعائیہ کلمات سے اللہ تعالیٰ کی ذات تمام مریضوں کو شفائے کلی عطا فرمائے، خاص طور سے ایک بچہ بیمار ہے اللہ ان کو شفائے کلی عطا فرمائے، حاجی صاحب کو اللہ صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اسی طرح جملہ اور جو مومنین ہیں خاص طور سے جناب انتخاب زیدی صاحب
اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو صحت اور تندرستی عنایت فرمائے، اور جملہ اور مومنین اور مومنات اللہ ان کو جلد از جلد لباس عافیت پہنائے۔ اس ادارے کے مومنین، معاونین اور منتظمین سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ان لمحات کو عبادت شمار فرمائے، اور حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی خوشنودی کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اس مسئلہ جمیلہ کو قبول فرمائے، اور حجت خدا امام زمان کے ظہور کی تعجیل فرمائے، اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے روزے کی تعمیر کے لیے جلد از جلد اسباب کو مہیا فرمائے۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے۔ آپ کی خدمت میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت اور سیرت کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ارشاد خداوندی ہے، آپ نے بڑا مشہور و معروف قول سنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لولا علی لم یکن لفاطمہ کفو، اگر علی نہ ہوتے تو حضرت فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو آج اس لفظ کفو کو ہم تھوڑا سا پھیلا کر گفتگو کریں۔ البتہ اس سے پہلے قرآن مجید نے جو جناب سیدہ کی شان کو بیان کیا ہے، اس میں ایک جناب سیدہ کا جو قرآنی نام ہے وہ ہے لیلۃ القدر، اور ایک قرآنی نام ہے کوثر، اور حضرت کی اسی قرآنی نام پر ہی بہت ساری یونیورسٹیز قائم ہوئی ہیں، انہیں کوثر یونیورسٹی کہا جاتا ہے، اور محسن ملت شیخ محسن علی نجفی دامت برکاتہ، بلکہ خداوند عالم ان کے درجات کو بلند فرمائے، اب اس دنیا میں نہیں رہے، انہوں نے ایک الکوثر یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا ہے، وہ حضرت سیدہ کے اسی نام کی تعبیر اور تفسیر کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا۔ چھٹے امام سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی دادی کا نام لیلۃ القدر کیوں ہے، امام نے ارشاد فرمایا یہ میری دادی کا نام ہے، کہ فرماتے ہیں جدتنا فاطمہ الزہرا ہی لیلۃ القدر، ہماری دادی فاطمہ الزہرا ہی لیلۃ القدر ہے۔ اگلا جملہ سنیے، دیکھیے لیلۃ القدر کس مہینے میں منائی جاتی ہے؟ رمضان المبارک میں، جو بھی آنے والا ہے فروری میں۔ اور لیلۃ القدر کے کتنے احتمال ہیں؟ کتنی راتوں کو اعمال لیلۃ القدر کرتے ہیں؟ 19 کی الگ، 21 کی الگ، 23 کی الگ۔ یہ 3 راتوں پر پھیلا کر اعمال لیلۃ القدر کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ لیلۃ القدر کا وجود قطعی کسی کو معلوم نہیں ہے، وجود یقینی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اگر یقینی ہوتا تو لوگ 19 کو کرتے اور 21 کو نہ کرتے، 21 کو اگر معلوم ہوتا تو 23 کو نہ کرتے۔ ہم تینوں کو اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے لیلۃ القدر کو چھپا کر رکھا ہے انہی 3 راتوں میں سے کسی ایک رات میں۔ 3 مرتبہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں یقین حاصل ہو جائے ہم نے لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت کو درک کر لیا۔ میں بھی 2 کو کریں اور 1 کے اعمال نہ کریں، ہو سکتا ہے وہی رات ہو جیسے ہم نے چھوڑا۔ تو چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں اسی لیے اللہ نے لیلۃ القدر کہا ہے، جو تشبیہات لیلۃ القدر کی ہیں وہ ذات فاطمہ الزہرا میں موجود ہے۔ صلی اللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کے بھی 3 احتمالات کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک احتمال یہ ہے کہ جنت البقیع میں ہے، ایک احتمال یہ ہے کہ امیر المومنین نے اپنے گھر قبر بنائی ہے، اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر سے لے کر اور آپ کے گھر تک، کمرے تک، اس مقام پر آپ نے قبر سیدہ کو بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بھی 3 احتمال ہیں، جیسے لیلۃ القدر کے 3 احتمال تھے
ایسے ہی قبر سیدہ کے بارے میں 3 احتمال ہیں، اور یہی 3 احتمال ہے حضرت سیدہ کی شہادت کی تاریخ کے عنوان سے۔ ایک روایت یہ ہے کہ بابا کی شہادت کے 60 دن کے بعد، دوسرا احتمال ہے 75 ڈیز کے بعد، اور تیسرا ہے 95 دن کے بعد۔ تو جیسے لیلۃ القدر کے 3 احتمال ہیں، ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے یہی شاید راز ہو کہ قبر کے بھی 3 احتمالات ہیں اور آپ کی تاریخ شہادت کے بھی 3 احتمالات ہیں۔ اب اگلا جملہ سنیے گا، فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری دادی کا نام لیلۃ القدر رکھا ہے، من ادرکہا فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے جناب زہرا کی عظمت کو پا لیا اس نے لیلۃ القدر کی عظمت کو پا لیا۔ صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد۔ جس نے جناب زہرا کی قدر کو پا لیا اس نے لیلۃ القدر کی عظمت کو۔ اب مجھے بتائیے تھوڑی دیر تسلی سے، جو جناب زہرا کی عظمت کا ہی قائل نہیں ہے، جو جناب زہرا کی مظلومانہ شہادت کا ہی انکار کرتا ہے، کسی اور کے دفاع میں لگا ہے، نہ جانے وہ کیسے لیلۃ القدر کی فضیلت کو پا سکتا ہے۔ قطعاً لیلۃ القدر کی فضیلت اللہ نے جوڑی ہے کس کے ساتھ؟ اب ایک اور تشبیہ سنیے، لیلۃ القدر میں کیا ہوا تھا؟ قرآن نازل ہوا تھا۔ اور دیکھیے جہاں کوئی کام ہوتا ہے اس کے 2 ظرف ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ظرف زمان اور ایک ہوتا ہے ظرف مکان۔ ظرف زمان اسے کہتے ہیں وہ زمانہ جس زمانے میں کام ہو رہا ہو۔ ابھی کیا ٹائم ہے؟ 8:17 یہ زمانہ ہے جس زمانے میں مجلس عزائے سیدہ منعقد ہو رہی، اور ایک ہوتا ہے ظرف مکان، جس جگہ پر مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے وہ یہ سینٹر ہے جہاں مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے نازل ہونے کے بھی 2 ظرف ہیں، ایک ہے ظرف زمان، وہ زمانہ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا ہے، اور ایک وہ مکان ہے کہ جس جگہ پر قرآن نازل ہوا ہے۔ توجہ، قرآن مجید کا ظرف زمان کیا ہے؟ جس زمانے میں نازل ہوا ہے وہ ہے لیلۃ القدر کی رات، کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ یہ ظرف زمان قرآن ہے کہ جب 30 پارے دفعتن قلب پیغمبر پر نازل کیا۔ اب اس قرآن کا ظرف مکان کیا ہے؟ جس جگہ قرآن نازل ہوا وہ جگہ ظرف مکان ہے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 30 پارے 114 سورتیں 6666 آیات کہاں اتاری ہیں؟ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب قلب مصطفیٰ ہے ظرف مکان، لیلۃ القدر کی رات ہے ظرف زمان۔ پھر دہرائیے گا، قلب مصطفیٰ کیا ہے؟ ظرف مکان۔ کس قرآن کا ظرف مکان ہے؟ وہ قرآن کے جو الفاظ کی شکل میں موجود ہے، اسے کہتے ہیں قرآن لفظی۔ یہ قرآن کا وجود ہے لیکن قرآن کا وجود لفظی ہے۔ جیسے قرآن کا لفظ، قرآن کا وجود لفظی معجزہ ہے، ایسے ہی قرآن کا وجود عینی بھی معجزہ ہے۔ آپ کہیں گے وجود عینی کیا ہے؟ وجود لفظی۔ آج 72 سے زیادہ فرقے ہیں، ہر فرقے سے پوچھو حق پہ کون ہے، وہ کہتا ہے میں۔ اس سے پوچھو دلیل کیا ہے، کہتا ہے دلیل قرآن کی یہ آیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت قرآن کی وہی ہے الفاظ کی شکل میں۔ جو نیا مذہب بناتا ہے قرآن کی آیت کو موڑ کے اپنی فضیلت میں لے آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے الفاظ قرآن کو تو کوئی کہیں تعبیر میں لا سکتا ہے، یہ ہے وجود لفظی قرآن، لیکن وجود عینی اور حقیقی قرآن کیا ہے؟ اب سنیے گا، وہ ہے ائمہ معصومین علیہ السلام۔ اللہ نے اس قرآن کے وجود لفظی کا ظرف مکان قرار دیا ہے قلب مصطفیٰ۔ یہ ہے وجود لفظی،
اور وجود حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 11 اماموں کے وجود کے نزول کے لیے جس گود کا انتخاب کیا ہے اس گود کا نام لیلۃ القدر ہے، اور وہی لیلۃ القدر فاطمہ الزہرا کی ذات گرامی، وہی لیلۃ القدر ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی ذات گرامی۔ اب سنیے گا ایک اور جملہ یہاں علماء بیان فرماتے ہیں، جب بھی آپ نے دعا مانگنی ہو نا، ہم دعا مانگتے ہیں کیا؟ یہ معصوم نے تعلیم فرمایا ہے، اللہم انی اسألک بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، یہ 4 آپ نے سنے ہوئے۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، علماء نے فرمایا یہ جو آخری حصہ ہے جب تک آپ وہ دعا نہیں کریں گے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ضمانت قبولیت کی نہیں آئے گی۔ جیسا کہ غیبت امام زمان میں ہمارا ایک فریضہ یہ ہے، جب بھی ہم اللہ سے دعا کریں اللہ کو قسم دے زمانے کے امام کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قسم دے امام زمانہ کے وجود کی۔ آپ یوں دعا مانگے، اے اللہ تجھے 12ویں آقا کے وجود کی قسم ہماری اس مشکل کو آسان فرما۔ اور یہاں کیا ہے؟ اے اللہ تجھ سے دعا مانگتے ہیں بحق زہرا، کیا مطلب؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حق اور وجود کے صدقے میں، بعلہا آپ کے شوہر نامدار کے صدقے میں، ابیہا آپ کے بابا کے وجود کے صدقے میں، وبنیہا اور آپ کے بچوں کے وجود کے صدقے میں، اور آخری جملہ کیا معصوم نے تعلیم فرمایا؟ وَسِرِّ الْمُسْتَوْدَعَ فِيهَا، اے اللہ تجھے اس راز کا واسطہ جو تو نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے وجود میں پنہان کر کے رکھا ہے، اس راز کا واسطہ جو جناب زہرا کی وجود میں پنہان کر کے رکھا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جب چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ وہ راز کیا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب زہرا کے وجود میں رکھا ہے، فرمایا وہ راز امامت ہے، وہ راز نظام ولایت ہے، وہ راز نظام نبوت کی پاسداری ہے، اور وہ نظام ولایت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب زہرا کے وجود میں چھپا کے رکھا ہے، اور فرمایا وہ اس کو ایک لفظ میں اگر بیان کیا جائے، اور وہ راز ہے ولایت عظمی، یہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت زہرا کو اللہ نے جو ولایت عظمی دی ہے جس سے معصومین استدلال فرماتے ہیں، چھٹے امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرماتے ہیں ہم امام عام لوگوں پر حجت ہیں، اور ہماری دادی زہرا ہم اہل بیت پر حجت ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی حجت ہیں، اور جو حجت عظمی کے مقام پر فائز ہیں ہماری دادی فاطمہ تو زہرا ہیں۔ ہم بھی اللہ کے ولی ہیں، لیکن ولایت عظمی کے درجے پر جو فائز ہیں بی بی وہ حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ فرمایا اللہ نے ان کو ظاہراً نبوت نہیں دی، ظاہراً امامت نہیں دی، لیکن اللہ نے ان کو عصمت اور ولایت عظمی کا درجہ عطا کیا۔ اب اگلا جملہ سنیے، فرمایا بی بی کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ لأن الخلق، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں لأن الخلق فتموا عن کنہ معرفتہا، اس لیے بی بی کا نام فاطمہ ہے کہ اللہ نے لوگوں کو، دیکھیں ایک ہوتا ہے سمندر، اس کی تھوڑی گہرائی، تھوڑا اور نیچے، اور بالکل موتی کہاں سے ملتے؟ گہرائی سے، اور اس جو بالکل گہرائی ہوتی ہے نا اسے فلسفے کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کنہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کنہ، یعنی کاف کش والا نون اور ہے۔ فرمایا اللہ نے بی بی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ لوگ جناب زہرا کی معرفت کے جو کنہ ہے وہاں گہرائی تک بھی نہیں پہنچ سکتے، گہرائی تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اچھا ایک اور فلسفے کا نقطہ عرض کرتا ہوں، مجھے بتائیے کہ یہ جو بڑے بڑے فقہا نے کتابیں لکھی ہیں، مثلا ایک کتاب لکھی ہے ڈاکٹر علی شریعتی نے، ان کا نام لکھا ہے، بی بی کی اسماء کی تفضیل بھی ہے اس میں، اور اس کا نام لکھتے ہیں فاطمہ، فاطمہ ہے،
اس کا اردو میں ترجمہ چھپ چکا ہے، یعنی عربی میں اس کا لفظ ہے الفاطمہ تو فاطمہ تو. کیا یہ بھی کوئی نام ہو سکتا ہے؟ اب سنیے گا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ نام کیوں رکھا. رکھ سکتے تھے مثلا نبی کی بیٹی، علی کی زوجہ، جیسے بیوی کے بہت سارے القابات ہیں. فرمایا یہ میں نے نام کیوں رکھا؟ سنیے گا، وہ کہتے ہیں میں نے جب جناب زہرا کی شان کو جاننا چاہا، چونکہ آپ کے پاس نبوت نہیں ہے، امامت نہیں ہے، لیکن وہ کمال نبوت اور امامت کو ذات زہرا میں وجود پاتے ہیں اور انہیں محسوس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے جب حضرت زہرا کی فضیلت کو دیکھنا چاہا، میں نے آپ کو ذات پیغمبر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑ کر دیکھا کہ آیا جناب زہرا میں سیرت پیغمبر ساری کی ساری سمٹ کر آتی ہے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ زہرا محمد مصطفیٰ کی عین پرتو ہے. پرتو کیا کہتے ہیں؟ عکس کو کہتے ہیں. پھر فرماتے ہیں نہیں، اس لیے کہ کچھ صفات زہرا کی ایسی خصوصیت کی ہیں جو صرف ذات زہرا میں پائی جاتی. پھر فرماتے ہیں نہیں، فاطمہ مصطفیٰ نہیں ہے، فاطمہ فاطمہ ہے. توجہ، وہ کہتے ہیں نہیں، فاطمہ فاطمہ ہی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں سورج سورج ہی ہے، بھائی سورج کے سامنے جتنی مرضی لائٹیں لے آؤ، سورج سورج ہی. پھر فرماتے ہیں کہ میں نے جناب زہرا کو مولا علی کے ساتھ جوڑ کے دیکھا کہ آیا مولا علی کی ساری سیرت اور کردار اس کا پرتو اور عکس جناب زہرا میں نظر آتا ہے. پھر فرماتے ہیں نہیں، فاطمہ فاطمہ ہے. کہا پھر میں نے جب حسنین کے ساتھ رکھا اور دیکھوں کہ آیا کردار حسن بہت مشکل رہا ہے، کردار امام حسین بہت مشکل رہا ہے، کس طریقے سے دفاع ولایت کیا ہے، آیا یہ جناب زہرا میں حسنین کا کردار موجود ہے. پھر فرماتے ہیں نہیں، فاطمہ، بولیے، فاطمہ ہی ہے. اب اگلی بات سنیے، کہا میں نے جناب زہرا کو نبوت کے دائرے میں پرکھ کر دیکھنا چاہا کہ حضرت ابراہیم کی سیرت کو میں زہرا سے جوڑ کے دیکھوں، آیا برابر آتی ہے یا نہیں. جوڑنے کے بعد فرماتے ہیں نہیں، الفاطمہ تو فاطمہ تو، کہ فاطمہ فاطمہ ہی ہے. کہا میں نے حضرت خلیل خدا کے ساتھ جوڑا، حضرت نوح کے ساتھ جوڑا، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے ساتھ جوڑا. فرمائے ایک ہی جواب مجھے ملا ہے کہ فاطمہ فاطمہ ہے. اچھا، ایک اور کتاب لکھی ہے ابن ابی الحدید نے، ابن ابی الحدید معتزلی نے. اب یہ وہ بیان کر رہا ہوں شان بی بی کی جو دشمن نے بیان کی، اپنوں نے نہیں، دشمن نے. اچھا سنیے، دشمن بھی، اللہ دشمن کو بھی عقل دے کہ کم از کم بغض زہرا میں کم از کم فصاحت و بلاغت تو نہ بھول جائے. اچھا، ابن ابی الحدید بہت بڑا نام ہے، ناج بلاغہ کی بھی شرح لکھی ہے. اب انہوں نے جب یہ بات کہی، اس سے پہلے ایک خطبہ پڑھا. توجہ ہے حضرات کی؟ خطبے میں کیا ہم کیا جملہ پڑھتے ہیں خطبے میں؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں ہیں اس رب کے لیے جو عالمین کا رب ہے، پورے جہان کا رب ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے. اور یہ خطبہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی فضل المفضول علی الافضل. ہائے ہائے، میں قربان جاؤں. کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے کم تر مرتبے والے کو زیادہ مرتبے والے پر فضیلت دی. یہ جرم ہے، یہ تعریف ہے؟ یہ تو جرم ہے. بھائی دیکھیں، آپ اور ہم، ہو سکتا ہے کوئی کہے بھائی اس کو معرفت نہیں تھی، اس نے اس پر اس کو ترجیح دی ہے. مثلا جیسا کہ CSS کا امتحان ہوتا ہے، اس میں آیا وہ جو ایگزامینر ہوتے ہیں 100% عدالت پر عمل کرتے ہیں. وہ جہاں سے فضیلت مل جائے، اصل فضیلت تو یہ ہے، وہ کوئی نہ کوئی پوائنٹ نکال لیتے ہیں، بھائی یہ بندہ سپیریئر ہے اس کی نسبت. ٹھیک ہے، لیکن کیا اللہ ایسا کر سکتا ہے؟ اچھا، یہ وہ کام ہے جو تعریف کر رہے ہیں ابن ابی الحدید. یہ کام جب شیطان نے کیا تھا،
اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا. کیا کہا تھا کہ میں بنا ہوں آگ کا اور یہ بنے ہیں مٹی کے, اور آگ افضل ہوتی ہے اور مٹی مفضول ہوتی ہے, تو مجھے کہہ رہا ہے اس کے سامنے سجدہ کر. اللہ نے فرمایا اے ظالم, تو نے میری عدالت پر حرف لایا ہے. بھئی تجھے پتا ہے کہ یہ افضل ہے اور یہ مفضول ہے, اور افضل کو مفضول کے سامنے جھکا رہا ہے, تو کیا مجھ اللہ کو نہیں معلوم؟ جس کام پر ابلیس کو اللہ نے جنت سے نکالا وہی کام ابن ابی الحدید کر رہا ہے. کہہ رہا ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مفضول کو افضل پر ترجیح دی ہے. یہ ابن ابی الحدید کوئی تعریف نہیں کر رہا, یہ اس کا اندر سے علی کے بارے اور زہرا کے بارے بغض بول رہا ہے, اور کسی اور کی ہمدردی بول رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کسی کو بچانے کے لیے. آپ بھی تو تھوڑا سا بولے نا میرے ساتھ. بھائی دیکھیں خلفاء کتنے ہیں, ان کے واقعات 4, پہلا, دوسرا, تیسرا. مولا علی کو وہ کتنے نمبر پر مانتے؟ ہاں, وہ کہتے ہیں اگر مولا علی افضل ہوتے تو پہلے پر آتے, لیکن وہ کہتے ہیں پہلا افضل, دوسرا افضل, تیسرا افضل. لیکن ابن ابی الحدید یہاں یہ نہیں کہتا, کہتا ہے پہلا مفضول, دوسرا مفضول, مفضول سمجھتے ہیں نا, تیسرا مفضول اور علی افضل. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ کہا پہلا بھی مفضول, دوسرا بھی مفضول, مفضول اور علی افضل. اچھا, اب یہاں تک جب ہضم نہیں ہوا نا, اب اس کو تعریف بنا دیا. تعریف کیا کہ الحمدللہ الذی فضل المفضول علی الافضل, کہ تعریف ہے اس اللہ کی کہ جس نے پہلے 3 مفضولوں کو چوتھے علی افضل پر فضیلت دی ہے. بھلا اللہ بھی ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. یہ صرف اور صرف انہوں نے اپنا پیجامہ بھی بچایا, یعنی اپنے پورشن, یعنی اپنے جو ہمدرد تھے ان کو بھی کہا نہیں جی نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بھی پہلے, دوسرے, تیسرے نمبر پر ہے لیکن ہے مفضول. اچھا, وہ اگلا جملہ کیا لکھتے ہیں, توجہ. میں نے عرض کیا کہ نبی نے کیا فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو جناب زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا. تو ہم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے اس کفو کا مطلب صرف شادی کی برابری, جبکہ نہیں. کفو کی 2 اصطلاحیں, ایک اصطلاح جو مخصوص ہے فقہی اعتبار سے, لیکن یہاں حضور سرور کائنات نے جو بیان فرمایا ہے یہ صرف فقہی اصطلاح بیان نہیں فرمائی. یہاں لفظ کفر کے اندر جتنی جامعیت پائی جاتی ہے وہ علی اور بطول کے اندر موجود ہے. سنیے گا, اب یہاں جو بیان کرنا چاہتا ہوں, ابن ابی الحدید نے جس کو بیان کیا دشمن ہے, کہتا ہے کہ مولا علی افضل کس اعتبار سے ہیں, اس لیے وہ کہتے ہیں ایک میدان ہے علم کا. دیکھیں ہمارے بہت سارے دوست ہیں, کوئی آئی ٹی کے میدان میں ہے, ٹھیک ہے, مثلا ہم کہتے ہیں آئی ٹی کے میدان میں اس سے آگے کوئی نہیں ہے. ایک آدمی ہے کہ جو صرف کارٹون بنانے میں آگے ہے, مثلا ڈیزائننگ میں, اس سے آگے, بھئی یہ بھی ایک مہارت ہے. ایک آدمی ہے جو اے آئی میں آگے ہے, اس میدان میں, بہت بڑا میدان ہے, اس میں آگے ہے. ایک بندہ ہے انجینئرنگ میں آگے ہے, ٹھیک ہے. ہم اگر ایک ہی لائن میں, مثلا اے آئی ابھی نیا جو ٹرانسفارم ہونے جا رہا ہے, اگر 100 آدمی اے آئی میں اگر انجینئرنگ کرتے ہیں, سافٹ ویئر میں, ڈیولپمنٹ میں, تو وہ کیا سارے ایک ہی مقام پر ہیں؟ کوئی بہت آگے ہے, کوئی گوگل میں کام کر رہا ہے, کوئی کسی اور میں جا رہا ہے, کوئی ایسا ہے جو قریب قریب ہے, کوئی ایسا ہے جو اپنے فاصلے میں بہت دور ہے. جیسا ایک آدمی 100 نمبر لیتا ہے ایک سبجیکٹ میں سے اور ایک لیتا ہے 95, ان میں فاصلہ تھوڑا ہے, لیکن ایک لے 100 اور ایک لے 80 زیادہ ہے, اور ایک 100 اور ایک 50 فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا. اور ایک ہو 100 پر اور ایک ہو 0 پر. چلو 0 والا بھی دکھائی تو دے رہا ہے نا. آپ نے سائیکلنگ کی ریس دیکھی ہے جی, اس میں پہلے تو بڑے زور و شور سے چلتے ہیں, آخر میں ایک ہی جاتا ہے,
یا 2 جاتے ہیں. پھر آپ پیچھے پلٹ کر دیکھیں تو کوئی آپ کو نظر آنے والا نہیں. حالانکہ جب ریس سٹارٹ ہوئی تھی تو وہ بھی تھے. ابن ابی الحدید کہتا ہے میں نے کیوں کہا ہے کہ باقی مفضول ہیں اور علی افضل ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب علمی میدان کو دیکھا، علمی میدان کو، تو اس میدان میں بہت سارے دوڑنے والے تھے اور اس میدان میں آگے آگے علی ہیں. علمی میدان میں آگے آگے علی ہیں اور پیچھے کچھ ہیں جو نظر آ رہے ہیں لیکن دور ہے. کچھ ہیں نظر آ رہے ہیں کہ اس راستے میں چل رہے ہیں اور اس نے ان کا نام نہیں لیا کہ یہ جا رہے ہیں. اس نے کہا عبداللہ ابن عباس ہے، عبداللہ ابن مسعود ہے، سلیمان فارسی ہیں. وہ نظر آ رہے ہیں، لائن وہی ہے لیکن دور ہے. کہاں ایک میدان میدان شجاعت ہے، اس میں علی آگے آگے، لیکن اس میں کچھ ہیں جو پیچھے ہیں. اور پھر مثال دیتا ہے مالک اشتر کی. یہ نہیں کہا فلان جو تشریف لے گئے ہیں اور وہ کسی گنتی میں نہیں ہے. کہا کچھ ہیں جو علی کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. ایک ہے میدان علم کا، ایک ہے میدان شجاعت کا، ایک ہے میدان سخاوت کا جس میں علی سخاوت کرتے چلے جا رہے ہیں. حاتم طائی موجود ہے، نظر آ رہا ہے لیکن بہت دور ہے، لیکن ہے اسی لائن میں. لیکن ابن ابی الحدید کہتا ہے کہ 2 مواقع ایسے ہیں کہ جہاں جہاں علی آگے نظر آتا ہے اس کے پیچھے نگاہ کرنے سے بھی کوئی نظر نہیں آتا ہے. یا وہ مقام علم اور معرفت اور عبادت کا مقام ہے جہاں علی کے پیچھے کوئی نظر نہیں آ رہا، اور دوسرا مقام ایمان ہے جہاں کل ایمان صرف ابو طالب کا بیٹا ہے، پیچھے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. توجہ فرمائی آپ نے. تو چلو آپ کی خاموشی نے ذرا ہمارے ماحول کو علمی رنگ دے دیا. توجہ ہے نا حضرات کی. تو کہا کتنے ہیں، ہر میدان میں کوئی نہ کوئی علی کے پیچھے آپ کو دور نظر آئے گا، لیکن علم اور معرفت اور عبادت میں کوئی نظر نہیں آئے گا، اور ایمان میں کوئی نظر. اب سنیے ٹیپ کا بند جس کے لیے آپ کو زحمت دی کہ کیسے لولا علی لم یکن لفاطمہ کفو. مجھے بتائیے جتنے یہاں شادی شدہ کپل بیٹھے ہیں وہ آپس میں جب کہتے ہیں کہ ہم کف، کبھی ایسا ہو کہ 2 میاں بیوی بیٹھے ہوں آپس میں خوشگوار موڈ میں، وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوں، میں آپ کا کف ہوں، آپ میرے کف ہے، ٹھیک ہے. ایک کہیں گے او جی کہاں ہم کف لگتے ہیں، ہم سب سے پہلے ڈگری دیکھتے ہیں. کہاں میں ماسٹر تو بیچلر، ٹھیک ہے، میں ماسٹر آپ میٹرک. میری زبان کا طوطا اتنا چلتا ہے تیز. یہاں تو یہ بھی لوگ کف میں شمار کر لیتے ہیں جی. جو فلوئنٹ ہے وہ کہتا میں تو زیادہ، اس کو فرینچ میں کہتے ہیں بواغ، جو زیادہ بولنے والا ہے، اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے صفات کہ ہم کف ہیں ایک دوسرے کے، نہیں. لو لم یکن لفاطمہ کف، ہم نے کبھی مقایسہ یہ نہیں کیا کہ ہم آیا دونوں نماز شب پڑھتے ہیں. اگر تو نماز شب دونوں پڑھتے ہوں اور فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کے دونوں کے مصلے برابر ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز شب میں کف ہے. لیکن اور اگر دونوں نماز شب نہیں پڑھتے تو دونوں نہ پڑھنے میں بھی کف ہے. دونوں نہ پڑھنے میں بھی. کبھی ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم دونوں نے زواریاں کی ہیں، ہم دونوں اس معاملے میں کفر ہیں. ہم دونوں نے حج کیا ہے، ہم دونوں نے عمرہ کیا ہے، ہم دونوں بچوں کی تربیت کرنے میں کفر ہیں، ہم دونوں قرآن مجید کو حفظ کرنے میں کفر ہیں. وہ بچپنے میں جب سورہ قل واللہ ماما بابا نے یاد کروا دی، اب نہ ہم نے اس سے آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی، ہم اسی پر رہے ہیں، بس جی وہ یاد کرا دیا تو کافی ہمارے لیے. سنیے گا، یہ علی و بطول خود کیا بیان کرتے ہیں وہ الگ باتیں ہیں، وہ پھر برسل میں عرض کروں گا. وہ پورا خطبہ ہے، لمبا مفاخرہ ہے. لیکن یہاں ابن ابی الحدید کہتا ہے
کہ علی کی فضیلت باقیوں سے آگے یہ ہے. توجہ, جو کہتے ہیں جناب زہرا کا مقام نہیں ہے, گویا ابن ابی الحدید اعتراف کر رہا ہے اگر عبادت میں افضل ہے باقیوں سے تو علی, اگر علم میں افضل ہے باقیوں سے تو علی, اگر سخاوت میں افضل ہے باقیوں سے تو علی, اگر شجاعت میں باقیوں سے افضل ہے تو علی ہے. کہا دو میدان ایسے ہیں جہاں علی کے پیچھے کوئی نظر نہیں آئے گا, ایک علم اور معرفت اور عبادت کا میدان ہے اور دوسرا ایمان کا میدان ہے. ابن ابی الحدید کہتا ہے جہاں علی کے پیچھے ان دو میدانوں میں کوئی نظر نہیں آتا, نہ خلفاء میں, نہ اصحاب میں, نہ صحابہ میں, وہاں اگر علی کے کوئی شانہ بشانہ ان میدانوں میں نظر آتا ہے تو صرف محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ تو زہرا نظر آتی ہے. محمد وہاں علم اور معرفت اور عبادت میں اگر زہرا کا کوئی کفو ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے. کیسے علم اور عبادت میں کفو ہے کہ جب نماز تہجد کا وقت ہوتا ہے تو علی بھی کھڑے ہیں, زہرا بھی کھڑی ہیں, حسن بھی کھڑے ہیں, حسین بھی ہیں, زینب بھی ہیں, ام کلثوم بھی ہیں. یہ مقام بتاتا ہے جہاں دونوں ہم کفو ہیں, اولاد بھی نماز تہجد کے لیے کھڑی ہے. نتیجہ نظر آ رہا ہے, یہ ہے کفو دونوں علم میں عبادت. اب سنیے گا, اس طرف جا رہا ہوں کیسے دونوں کفو ہے, صرف شادی کا نہیں. میں نے جو آیت پڑھی تھی وہ یہ تھی, دیکھیں ہمارے کفو کے معیار اور ٹو بی فرینک, ہمارے ہاں بعض اوقات ایک کپل کی شادی ہو جاتی ہے لیکن کفو نہیں ہوتا. شادی ہو جاتی ہے لیکن کفو, بولیے, بس پھر ہم اس کو کور کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, رشتے تو اللہ آسمان پہ, سارا نزلہ خدا پہ. قرآن نے معیار کیا بنایا, سنیے گا ایک آیت, الخبیثات للخبیثین, کہ خبیث عورت کا کفو خبیث مرد ہے. دیکھیں میں آیت پڑھ رہا ہوں, یہ نہ کہیے کہ ون سائیڈڈ ہے, قرآن نے آپ کی اور ہماری سوچ کے مطابق آیت کو ڈھالا. الخبیثون للخبیثات, اور خبیث مرد جو ہے وہ خبیثہ عورت کا کفر. یہ ایک طرف. اور ابھی آیت جاری ہے, الطیبات للطیبین, پاکیزہ خواتین پاکیزہ مردوں کے لیے. پھر فرمایا والطیبون للطیبات, اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں. اب مجھے بتائیے, یہ قرآنی معیار ہے, لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, مثلا ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے رنگ, نسل, قبیلہ, ذات, پتہ نہیں کیا کچھ دیکھا جاتا ہے. اچھا چلیں ایک ایگزامپل, ایک ہی قبیلہ, ایک ہی ذات, ایک ہی رنگ, ایک ہی نسل, ایک ہی لینگویج, ایک ہی مثلا محلہ, لیکن اگر لڑکا ہو بے دین اور لڑکی ہو پاک دامن, ان کی ہو جائے شادی, آپ اسے کفر کہیں گے؟ آپ ناراض ہو رہے ہیں مجھ سے, مجھے پتا چل رہا کیا کہیں گے بھائی؟ دیکھیے سب کچھ سیم ہے, لیکن ایک پاک دامن ہے اور ایک بے دین ہے. اب شادی بھی کر دیں, آپ کیا کہیں گے کہ ہم کفر, چونکہ ہمارے معیارات یہ ہیں کہ علاقہ ایک ہونا چاہیے, زبان ایک ہونی چاہیے. نہیں, قرآن کیا مثال لیتا ہے؟ قرآن کہتا ہے دیکھیں پاکیزہ مرد کہاں ہے, پاکیزہ خواتین کہاں ہے. اس کو قرآن مجید مثال دے رہا ہے. اب یہاں کیسے کفر ہے, صرف شادی کی حد تک علی و بطول کفر نہیں ہے, یہ فقہی اصطلاح ہے, یہ ہے. لیکن اس سے اور کیا ہے, ایک ہوتا ہے دو شخصیات کا ایک جیسا ہونا, دو شخصیات کا ایک جیسا ہونا. تو مولا علی کیا ہے, کلے, بولیے کلے, ہم نعرہ لگاتے ہیں نا, مولا علی کیا ہے, کلے. جب مولا علی کلے ایمان ہیں اور جناب زہرا کا کفر ہیں, تو ایمان میں جب زہرا بھی ہیں, ہمیں یہ کہنا چاہیے جہاں علی کلے ایمان ہے وہاں زہرا بھی کلے ایمان ہے. دیکھیے تب تو کفر ہے جہاں ہم کہتے ہیں ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین, علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل
کمال ہے، یہ کفتب ہے. اب سنیے، میں جلدی، تمام ٹائم زیادہ تو نہیں ہو رہا. کیسے؟ اب یہاں علمی میدان میں سنیے، یہ جو ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، ضروری نہیں ہے ایک آدمی، دیکھیں ہمارے یہاں ایک عجب ٹرینڈ ہے، وہ لوگ کہتے ہیں لڑکا اے آئی فیلڈ میں ہے، لڑکی بھی اے آئی فیلڈ میں ہونا چاہیے. بھئی کیا تعلیم کا شعبہ مختلف ہو سکتا ہے، معیار کیا ہے کہ تعلیم کو کہاں استعمال کیا جاتا ہے. بندہ اگر اے آئی بنائے فراڈ کے لیے، اگر بندہ ہیکنگ ویب سائٹ پہ کام کرے اور پھر کہے کہ نہیں میں دیندار ہوں، ٹھیک ہے. دیکھیں علمی میدان میں کیسے وہ فرماتے ہیں کہ نہ علم اور معرفت اور عبادت میں کوئی دور دور تک نظر نہیں آتا، اگر علی کے برابر ہے تو زہرا ہے. توجہ، کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کے علم کا منبع اور مرکز ایک ہے. جہاں سے علم علی کا حصول ہوتا ہے، وہیں سے علم زہرا کا بھی حصول ہوتا ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. علماء کرام فرماتے ہیں، تاریخ کے جملے ہیں کہ حضرت حضور پاک کی دن کی روٹین کیا ہوتی تھی. جیسا کہ آپ اپنی دن کی روٹین بناتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، نماز پڑھی ہے، پھر ناشتہ کیا ہے، پھر بچوں کو اسکول چھوڑا ہے، اپنے کام پر گیا، واپسی آیا، دن کا مثلا کھانا کھایا، یہ پورے دن کی روٹین ہے. تو نبی پاک کے دن کی روٹین کیا تھی؟ نبی پاک ایک تو مسجد میں عبادت کے لیے موجود رہتے تھے، دوسرا صحابہ کو نئے نئے مسائل سکھاتے تھے، وہ تو کنورٹ ہوئے تھے، اور جو نیو مسلم ہوتے تھے ان کو کلمہ پڑھایا، شہادتین پڑھائی، اور ایک ایک صحابی کی ڈیوٹی لگا دی، تمہیں یہ 4 مسئلے یاد ہو گیا، اب اس کو سکھا. اور پھر وحی الہی کا نزول، پھر ڈیلیگیشن جو دیگر ممالک سے آتے تھے. حضور کا سارا دن بہت ہی بزی گزرتا تھا، لیکن اتنے بزی اسکیجول میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے لیے ایک مخصوص کلاس رکھی ہوئی تھی. وہ ٹائم تھا صرف ذات علی کے لیے. اس لیے تو مولا علی نہیں فرماتے نہج البلاغہ میں خطبہ قاسیہ میں فرمایا میری تربیت نبی نے خود کی ہے. جب سوتے تھے اپنے بدن کے ساتھ ملاتے تھے، اپنے بدن کے ساتھ مس کرتے تھے، اور اپنی زبان مجھے چسواتے تھے، یہاں تک کہ جو نبی دیکھتے تھے میں علی بھی، جو نبی سنتے تھے میں علی بھی. فرق یہ ہے کہ وہ نبی ہے اور میں نبی کا شاگرد ہوں. ٹھیک ہے. تو کہا کہ تو نبی، اچھا یہ تو دن کی روٹین تھی، لیکن اس کے بعد نبی کی ازواج ایک سے زیادہ تھیں، اور آپ ہر ایک زوجہ کے ہاں دن کا کھانا بھی کھاتے، دن گزارتے وہاں، لیکن علی کی کلاس سکپ نہیں ہوتی تھی. ہم کہتے ہیں نا ہمارا بچہ قاری صاحب سے پڑھتا ہے، آج لیٹ آیا ہے، تھک گیا، چھوڑو آج قاری صاحب کو ریسٹ دے دو. اور خاص طور سے جہاں بچے پڑھانے کی بات آتی ہے، دیکھیں آپ کا بچہ فٹ بال کھیلنے جاتا ہے سیکھنے، بالکل آپ چھوڑ کے بھی جاتے، لے کے بھی آتے، وہاں فیس بھی پے کرتے ہیں نہیں کرتے، سوئمنگ میں لے کر جاتے ہیں، آتے ہیں، پے کرتے ہیں، وہاں کوئی بارگیننگ نہیں ہے، یار تھوڑا کم کر دو. لیکن جہاں کوئی آپ کے بچے کو دین علم پڑھا رہا ہے وہاں بارگیننگ ہے، نہیں جو 50 یورو مہینہ لے رہا ہے ہم اسے نہیں دے سکتے. جب حال یہ ہوگا تو پھر ہمارا بچہ سوئمنگ اچھی سیکھے گا اور قرآن. بھئی جب ہم علم پر خرچ نہیں کر رہے، ایمان عبادت کہاں سے آئے گی؟ سنیے گا، امیر المومنین کے لیے نبی پاک کا بزی اسکیجول، لیکن علی ابن ابی طالب کے لیے کبھی بھی وہ سپیس سکپ نہیں ہوتا تھا. لیکن جب باقی ازواج کے گھر ہوتے تھے تو جب امیر المومنین کی کلاس کا ٹائم ہوتا، توجہ ہے نا حضرات کی، جب ٹائم اسپیشل آتا نا امیر المومنین کا، جو صرف نبی ہیں اور علی ہے. اب مجھے بتائیے اس روایت کو کون بیان کرے گا؟ کیا سیاہ ستہ بتائیں گے؟ صحیح بخاری بتائیں گے؟ اس لیے کہ یہ بات راز ہے نبی اور علی کے درمیان. اب یا نبی بتائیں تو ہمیں پتا چلے، علی بتائیں تو پتا چلے. اسی لیے ہم اہل بیت سے دین لیتے ہیں تاکہ اہل بیت والوں کو پتا ہے. اب سنیے گا کہ جو درمیانہ ٹائم ہوتا تھا اور کبھی سکپ نہیں کرتے تھے. اگر کسی زوجہ کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا اور جب یہ میٹنگ شروع ہونے والی ہوتی تھی، علمی میٹنگ، نبی زوجہ کو کہتے تھے آپ یہاں سے باہر تشریف لے جائیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وقت مخصوص ہے کس کے لیے؟ علی کے لیے. جب وہ کہتی کہ ہم بھی تو سن لیں تو اس میں کیا حرج ہے،
فرماتے نا یہ مخصوص ہے، لیکن ایک معرفت زوجہ کے لیے جب انہوں نے اصرار کیا، نبی نے فرمایا یا ام سلمہ انت علی الخیر، آپ خیر پر ضرور ہیں، بھلائی پر ضرور ہیں، لیکن آپ اہل بیت کا حصہ نہیں ہیں۔ ان لمحات میں ازواج کو شریک نہیں کرتے تھے، لیکن جس دن جناب زہرا کے گھر امیر المومنین کے ساتھ حضور سرور کائنات کی نشست ہوتی تھی، اب جب علی کے ساتھ بیٹھتے تھے، اگر جناب زہرا تشریف فرما نہیں ہوتی تھی تو حسنین سے کہتے، فضہ سے کہتے جاؤ میری بیٹی زہرا کو بلا کر لے آؤ۔ اس لیے اب علی کے ساتھ علمی نشست شروع ہونے والی ہے۔ آپ سوچیں گے وہاں ازواج کو کیوں الگ فرما رہے ہیں، یہاں زہرا کو کیوں بلا رہے ہیں؟ فرق یہی ہے کہ ایک ولی ہے دوسری ولیہ ہے، ایک معصوم ہے دوسری معصومہ ہے، ایک حجت ہے دوسری بھی حجت ہے، اور ایک بھی رازدار اسرار الہیہ ہے دوسری بھی رازدار اسرار الہیہ ہے۔ یہاں اس لیے بیان فرما رہے ہیں، اگر میں یہاں زہرا کو نہیں بتاتا، صرف علی کو بتاتا ہوں، صرف علی کو بتاؤں زہرا کو بتاؤں نہیں، فرمایا چونکہ دونوں کے علم کا مرکز ایک ذات ہے، اس لیے نبی نے اپنے پاس ایک طرف علی کو بیٹھایا، ایک طرف زہرا کو بیٹھایا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس علم میں جتنا حصہ علی نے لیا ہے اتنا حصہ زہرا نے لیا ہے۔ اسی علم میں جناب علی جناب زہرا کا کفو ٹھہرائے ہیں۔ یہ صرف مرد آباد مرد آباد توجہ فرمائی آپ نے، اللہم صلی علی محمد۔ یہ تھا کفو۔ اب بات آدھی رہ گئی ہے، اس کو یہیں پر رکھیے گا کہ قرآن کے کفو کے معیار اور ہیں اور ہمارے معاشرے کے کفو کے معیار اور ہیں، لیکن علی و بطول کا جو کفو کا معیار ہے، جب نبی فرمائے لولا علی، آپ یوں نہ سمجھیے کہ یہ نبی فرما رہے ہیں، بلکہ یوں کہیے نبی نہیں، خدا بزبان نبی فرما رہا ہے۔ ظاہر ہے وما ينطق عن الهوى کا مصداق ہے کہ نبی زبان نہیں ہلاتے جب تک وحی الہی نہ ہو۔ تو وہ زہرا کہ جس کی تربیت اس انداز میں ہو، اور نبی جب آتے تھے جناب زہرا کے دروازے پر، جناب زہرا کے دروازے پر آتے تھے اور کیا فرماتے تھے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی آ کر صلی علی محمد، سنیے گا، نبی جب مسجد میں جاتے پہلے دروازے زہرا پر اپنا لباس تبدیل کرتے، اور مسجد سے واپسی پر پھر جناب زہرا کے گھر، اور جیسے ہی دروازے پر آتے نا، آ کر فرماتے یا فاطمہ اتأذن لی ان ادخل فی بیتک، اے زہرا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے گھر میں داخل ہو جاؤں؟ جناب زہرا پلٹ کر کہتی تھی یا رسول اللہ، یہ نہیں فرمایا یا ابا، یا رسول اللہ آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی بیٹی کا گھر ہے، آپ بغیر اجازت کے تشریف لے آئیے۔ حضور فرماتے ہیں بیٹا آپ نے کیا سمجھا کہ میں محمد اپنی مرضی سے رکتا ہوں؟ جب میں آپ کے دروازے پر آتا ہوں اللہ جبرائیل امین کو بھیجتا ہے جائیے اور محمد مصطفیٰ سے کہیے کہ یہ دروازہ زہرا ہے، یا رک جائیے تاکہ ان اصحاب کو پتا چلے کہ مقام دروازہ زہرا کیا ہے۔ لیکن کیا جناب زہرا کا یہی حق ادا کیا گیا؟ اجر رسالت یہی تھا؟ اللہ نے زہرا کو 3 بیٹے عطا کیے، کیا یہ حق ہے کہ زہرا کے ایک بیٹے کا جنازہ تیروں پر ہے، دوسرے کے جنازوں پر تیر ہیں، اور تیسرا 6 مہینے کا محسن ہے جنہیں زندگی کے دن بھی مہیا نہیں کیے گئے، نہ نصیب ہوئے؟ اور نبی فرماتے ہیں کہ محشر کے میدان میں سب سے پہلا جو محاسبہ ہوگا وہ جناب محسن کا مقدمہ ہوگا۔
جناب محسن کا مقدمہ ہوگا کہ جناب حضور سرور کائنات اس مقام پر تشریف فرما ہوں گے جہاں روضہ امام حسین موجود ہے، اور آپ کے سامنے حضرت فاطمہ بنت اسد آئیں گی، اور ایک روایت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ آئیں گی، اور آ کر بی بی خدیجہ فرمائیں گی یا رسول اللہ کیا میں نے آپ کے دین کی خدمت کا حق ادا نہیں کیا؟ نبی فرمائیں گے ہاں خدیجہ، آپ نے تو ایسا حق ادا کیا ہے کہ امت اس کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے، اور میں محمد مصطفیٰ بھی آپ کا احسان مند ہوں، اور یہ دین بھی آپ کا احسان مند ہے۔ اور اتنے میں جناب خدیجہ اپنی چادر سے ایک 6 مہینے کے بچے کی لاش کو نکالیں گی اور آ کر کہیں گی یا رسول اللہ اگر میں نے دین کی خدمت کی ہے تو کیا میرے اس بیٹے کی، میرے نواسے کا حق یہی ہے آپ نے امت نے جو ادا کیا؟ اجرکم علی اللہ۔ بعض روایات میں ہے حضرت فاطمہ بنت اسد آئیں گی اور وہ کہیں گی اسی طریقے سے کہا کہ دادیوں کو اپنے پوتے بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ روایت کو بھی ساتھ مکمل کرتا جاؤں، اور ایک مرتبہ نبی کے سامنے نبی کی شکستہ پہلو والی بیٹی زہرا آئیں گی اور اپنی ابا کے دامن سے ایک 6 مہینے کا اور لاشا نکالیں گی جو علی اصغر کا لاشا ہے، فرمائیں گی اے میرا بابا کیا میں نے آپ کے دین کے لیے قربانی نہیں دی ہے؟ آپ کی امت نے میرے ساتھ یہی حق ادا کیا ہے کہ میرے پوتے کو 6 مہینے کا ذبح کر دیا گیا ہے، اور دادیوں کو پوتے بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزیزارو سنیے گا، دیکھیے حضرت حمزہ کا جس نے کلیجہ چبایا، اور ایک ہے جس نے لاشے کو پامال کیا، اور جب وہ اسلام میں داخل ہونے لگا اور رسول خدا سے کہا کہ وہ جس نے لاشا حضرت حمزہ کو پامال کیا ہے وہ آنا چاہتا ہے دائرہ اسلام میں، جب یہ پوچھا نا تو نبی نے فرمایا اے میرے صاحب جائیے اسے کہہ دیجئے تو اسلام تو قبول کر سکتا ہے، لیکن جب اسلام قبول کر لے تو مجھ محمد کی آنکھوں کے سامنے نہ آنا، مجھ محمد کی آنکھوں کے سامنے نہ آنا، جو میرے چچا کا قاتل ہے بھلے اسلام لے آئے، مجھ محمد مصطفیٰ سے برداشت نہیں ہے کہ وہ اپنے چچا کے قاتل کو دیکھے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ یہاں آپ چچا کے قاتل کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن ہائے زہرا جو اپنے بچے محسن کے قاتل کو دیکھ بھی رہی ہے اور ان سے باتیں بھی کر رہی ہے، جملے بھی کہے ہیں، اور ان سے بڑھ کر مظلومیت زینب کبریٰ مسافر شام کی ہے، اپنے بھائی کے قاتل سے باتیں بھی کر رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو 2 جملے سنیے، اگلے جملے علامہ کمپانی فرماتے ہیں ایزرم النار بباب دارہا وآیت النور علی منارہا، فرماتے ہیں کیا 4 دنوں میں لوگ بھول جاتے ہیں؟ اگر کوئی مر جائے 4 دنوں میں لوگ اس کے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں؟ کہاں کبھی نہیں بھولتے۔ فرماتے ہیں نہ جانے یہ کتنے بے وفا تھے مدینے والے، ابھی نبی کی شہادت کو 4 دن گزرے ہیں، مدینہ بھی وہی ہے، زہرا بھی وہی ہے، نبی کی بیٹی کا دروازہ بھی وہی ہے، نہ جانے مسلمان بھول کیوں گئے اور نبی کی تسلیت اور تعزیت کے لیے زہرا کے دروازے پر لکڑیاں لے کر آ گئے۔ اجرکم علی اللہ۔ فرمایا آیت النور علی منارہا، کہ انہوں نے جناب زہرا کے دروازے کو جلا کر کوئی زہرا کی شان میں کمی نہیں کی ہے، بلکہ انہوں نے اپنے اوپر جہنم کی آگ کو لازمی قرار دیا ہے۔ عزیزارو جملے سخت ہیں، مجھے معاف کیجئے گا۔ علامہ کمپانی فرماتے ہیں وَلَكِنْ كَسْرُ الضَّلْعِ لَيْسَ يَنْجُبُرْ، کاش وہ دروازہ جلا کر چلے گئے ہوتے، اس کے بعد والا ظلم نہ کیا ہوتا۔ وہ فرماتے ہیں اس کے بعد کا ظلم کیا ہے؟ کہا اس کے بعد کا ظلم یہ ہے جب دروازے کو آگ لگائی اور دروازہ لکڑی کا تھا، اور جب لکڑی جل کے راکھ ہو گئی اس کے اندر لوہے کی ایک میخ تھی، جب وہ جل کے سرخ ہو گئی، عزیزارو ایک ظالم نے اپنے پیر سے دروازے کو لگت ماری، اب زہرا در و دیوار کے درمیان میں آ گئی۔ علامہ کمپانی فرماتے ہیں یہ ظالم جتنے بھی
ربانی فرماتے ہیں اب اس لوہے کی میخ نے کیا کیا؟ کہا وہ میں نہیں بتا سکتا، سل صدرہا خزینۃ الاسراری، جاؤ اس سینے سے پوچھو جو دختر پیغمبر کا سینہ ہے، جو اسرار الہیہ کا سینہ ہے۔ اب اس پر امام زمانہ کے جملے سنیے کہ اس میخ نے کیا کیا ہے۔ عزیزارو، یہ جن کا ہارڈ اوپن سرجری ہوئی ہو نا، ذرا ان سے پوچھنا کہ پسلیوں کی تکلیف کتنی ہوتی ہے، ہر سانس پر پسلیاں دکھتی ہیں۔ امام زمانہ فرماتے ہیں السلام علیک یا جدتی المکسورت اضلاعها، میرا سلام ہو میری اس دادی پر، ارے جس کے سینے کی ایک پسلی نہیں، اس لوہے کی میخ کی وجہ سے کئی پسلیاں میری دادی لہرا کی ٹوٹ گئی، اور جب تک زندہ رہی ہاتھ پسلیوں پہ یہی فرماتی ہے زبت علیہ مصائبون، اے میرا بابا ابھی تو آپ کی قبر کی مٹی کا رنگ تبدیل نہیں ہوا، آئیے دیکھیے آپ کی بیٹی زہرا کو بابا کی شہادت کا پیس کیسے پرسا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ماتم حسین۔ بڑھ کے غم یہ پیارا ہے، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، ہے میری بیوی ہے میری بیوی، غم ہوئی حسینیوں کو نہ دے، جو حسینی ہے تیرے بابا کو جان سے پیارا ہے، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، تو ہمیں سے ہمارے دے اپنی چادر کا سائبہ دے دے، تیری قدرت میں کیا نہیں بیتی، جو جسے چاہے دو جہاں دے دے، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، اے میری بیوی اے میری بیوی، اشک ہم تیری امانت ہے، تیری اولاد کے ہی غم ہمیں سہارا ہے، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا باعث الہدی، السلام علیکم یا حبیب اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین وعلی جدک و ابیک وعلی امک و اخیک وعلی تسعة معصومین من ذریتک و بنیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء، يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام على محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي وعلي بن محمد النقي والحسن بن علي العسكري والخلف القائد المهدي اللمان من فتن الزمان. السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان، عجل الله تعالى خرجك وسهل الله تعالى مخرجك ودهورك. پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد اس ادارے خیر العمل ٹرسٹ کے جتنے بھی اراکین ہیں، ممبران ہیں، ذمہ داران ہیں، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، اور جتنے خدمت گزار ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مسائی جمیلہ کو قبول فرمائے اور حاضرین کے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. پروردگار جتنے افراد نے اس پروگرام کے انعقاد میں تعاون کیا ہے کسی بھی اعتبار سے اللہ خداوند عالم ان کو اجر جمیل اور جزیل عنایت فرمائے. حجت خدا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے. تمام مریضوں کو شفائے کلی عطا فرمائے. خاص طور سے جن مومنین نے درخواست دعا کی ہے ان کو جلد از جلد لباس عافیت پہنائے اور ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. ربنا تقبل دعاء منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين.